کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ واجب التعظیم مہمانان مکرم اور عزیز طلبہ، مجھے صرف 2.5 منٹ دیے گئی، لیکن 2.5 منٹ کے اندر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر شعیب صاحب، ڈاکٹر امتیاز صاحب، جنہوں نے آج اس ہمارے اجلاس کو رونق بخشی ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈاکٹر منور زمان صاحب کی اس یاد کو بلا دیا ہے۔ جتنی خوشی مجھے آج ہوئی اس پروگرام کو دیکھ کر کے، میں سمجھتا ہوں میرے اساتذہ کی سے کئی ہزار درجہ خوشی ہوگی۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں نے جو محفل ضمیر ادا کی، یہ بات میں نے کہی کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے مدرسے والے خالی دال کھاتے ہیں، بلکہ ان کو کچھ پتا نہیں، چندہ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے آج دکھایا اس سٹیج کے اوپر کہ ہم بھی کبھی اس میدان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور جس ادارے کے ساتھ یہ طلبہ تعلق رکھتے ہیں اور اسی ادارے سے فارغ ہیں مولانا علی میاں ندوی، اور اسی ادارے سے فارغ ہیں ابوالکلام آزاد اور دیگر حضرات، جن کی تاریخ کو ہم آج لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بس ایک بات کہوں کہ وہی بات اشفاق اللہ خان کو جب تختہ دار پر چڑھایا گیا تھا اور عرض کیا گیا اشفاق بتاؤ تمہاری آخری خواہش کون سی ہے، تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ اشفاق نے کہا کچھ آرزو نہیں ہے، کچھ آرزو نہیں ہے، آرزو تو بس یہ ہے رکھ دو ذرا سی کوئی خاکے وطن کفن میں۔ یہ بات آخری مرتبہ تختہ دار پر چڑھ کر کہی، وہ بات آج ہم بھی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ محنت کرو گے اور جب آپ لوگ اپنی منزل کو یاد رکھو گے اور زمانہ تمہیں یاد رکھے گا، زمانہ تمہیں کبھی نہیں بلائے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ محترم بخشی صاحب کے سامنے گستاخی ہو رہی۔ ایک بات اپنی طالب علم کی میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں 6th میں پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ جامعہ مسجد میں اذان ہوئی، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک 4 چاند علاقے میں بخشی صاحب نے لگایا اور دوسرے ہمارے استاد محترم مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہم، جن کا نام یہاں پر لینا میں اس لیے سمجھتا ہوں ورنہ یہ مجلس ہماری ادھوری رہے گی۔ ان دونوں نے جب محنت کی، ایک نے شریعت کی لگام کو پکڑا اور ایک نے اسکول کی لائن سے اس ایجوکیشن کو آگے بڑھایا۔ آج دونوں خوش ہیں کہ چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان دونوں کے شاگرد جب اس سٹیج پر آتے ہیں یہ دونوں آرام سے سنتے ہیں اور ان کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنی معافی ضمیر کو اپنے شاگردوں کے سامنے یہ اس لیے نہیں کھول رہے ہیں کہیں تکبر کا شکار نہ ہو۔ یہ بات کسی عربی شاعر نے کہی، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ۔ ہم یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مرا ہوگا، جس کی ماں گزر گئی ہوگی۔ نہیں میرے پیارو، ابھی امتیاز سر نے ہمارے مرتضی بچے کو یہ احساس دلایا، مرتضی تمہارا ابا تو زندہ ہے لیکن تمہاری والدہ گزر چکی اور تمہیں معصومیت میں چھوڑ دیا۔ نہیں، میں اس بات کا اقرار نہیں کرتا ہوں، اقرار یہ کہتا ہوں ان کی ماں گزر چکی لیکن بخشی صاحب نہیں گزرے ہیں۔ ان کی ماں گزر چکی، امتیاز سر نہیں گزر چکے، ڈاکٹر شعیب صاحب نہیں گزر چکے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ بلکہ اصل یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم۔ آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس ادب بھی ہے، گویا کہ آپ کی ماں زندہ ہے۔ جتنے بھی والدین یہاں سن رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ یہ علم یہ ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی مٹی تک کبھی بھی یہ پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ اپنے بچوں کو حوالے کرتے اپنے استاذ کے۔ لیکن ایک بات کہوں، امام اوزاعی نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ جیل میں بند کروایا
کیوں بند کروایا؟ شاید ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، عصر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کہا حضرت بیٹے کو کیوں جیل ڈلوا دیا؟ فرمایا اس لیے میں نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا تاکہ جب جیل کی سزا کو اس کو بھگتنی پڑے گی، یہ وہاں پر توبہ کرے گا، وعدہ کرے گا آئندہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔